बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सच्ची बात एस के न्याजी के साथ में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सियासी तज्ज़ियों तबसरों के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सदा खान न्याजी साहब। नाज़रीन, मुल्क में 28वीं तरमीम की बात हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब को कहते हैं कि आप 18वीं तरमीम को सदर हाउस में बैठ कर नहीं बचा सकते। जहाँ पे ये मौक़िफ़ सामने आता है उसी के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तहरीक इंसाफ की तरफ झुकाव रखते हुए नज़र आती है कि पीके के अंदर सीएम और गवर्नर की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस इशारा देती है कि कुछ कुकअप हो रहा है, कुछ पक रहा है। लेकिन अपने मेहमानों की तरफ बढ़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक ऐसे टाइम में या ऐसे हालात में कि जब मुल्क की मईशत कमज़ोर से कमज़ोर तरीन होती जा रही है, तो ऐसे हालात में क्या जो अपोजिशन है वो जॉइंट हो सकती है। कोई इसको हाइब्रिड का नाम भी देता है। क्या ये साथ जमा होकर एक पेज पे होकर क्या हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं, किसी बेहतरी की तरफ जाई जा सकती है, या फिर सड़कों पे आने का वक्त हुआ जाता है। तो बढ़ते हैं ज़रा अपने मेहमानों की जानिब। जी नाज़रीन, प्रोग्राम सच्ची बात एस के न्याजी के साथ में प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सदा खान न्याजी साहब। न्याजी साहब, प्रोग्राम में वेलकम। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, MN हैं सादिक अली मेमन साहब। सादिक प्रोग्राम में वेलकम। हमें ज्वाइन किया है JUI से सेनेटर कामरान बुज़ा साहब ने, जो कि ज़ूम पे मौजूद है। कामरान साहब वेलकम। जी न्याजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आज माशाल्लाह हमारे साथ MNA साहब हैं ठट्ठा के, और बड़ी अच्छी बात है कि तशरीफ़ लाए हैं, क्योंकि एक बातें चल रही हैं ख़ासकर आजकल पीपल पार्टी के बारे में और नून लीग के बारे में कि इनके मामलात अलहदा हो रहे हैं और पीपल पार्टी कहीं 88वीं तरमीम और 18वीं तरमीम की फ़ेवर में है, 88वीं तरमीम के हक़ में नहीं है। तो ये हालात जो आजकल जो टॉपिक बना हुआ है, एक तो बैरूनी टॉपिक हैं, वो अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से अभी तक तो सीज़ फायर है ईरान और अमेरिका का, लेकिन आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो ये जो इंटरनल मामलात हैं ये आजकल इशू बने हुए हैं, हर अखबार में, टेलीविज़न्स पे ये टॉपिक चला हुआ है। तो ये क्या टॉपिक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि प्रोग्राम में इनवाइट किया। सर, अब ये 28वीं तरमीम की जो बातें हैं, हर प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ जगहों पे कुछ साफ़ी हज़रात और कुछ हमारे वज़रा भी इसमें बयान कुछ दिए हैं, लेकिन एज़ फार एज़ पीपल्स पार्टी इज़ कंसर्न्ड ऑफिशियली अभी तक हमें न कोई ड्राफ्ट मिला है, न हुकूमत ने कुछ हमें बताया है। और जब तक कोई चीज़ ऐसी, ज़ाहिर बात है एक प्रॉपर तरीके से जब हम इत्तेहादी पार्टनर्स हैं तो उसका एक प्रॉपर ड्राफ्ट होगा, वो ज़रूर हमसे शेयर किया जाएगा, हमसे उसके बारे में हमारी राय पूछी जाएगी पीपल्स पार्टी की। तो जब वो सामने हमारे पास अभी तक आया ही नहीं है और उसमें मुख्तलिफ़ कयास आराइयाँ हो रही हैं कि इसमें कोई कहते हैं कि इसमें ये चीज़ है, कोई कहती है इसमें वो चीज़ है, तो अब जब तक वो पिक्चर हमें पेश नहीं की जाएगी। कहता है जी, कहती और कहता है हाँ, तो वही बात है। तो अब तक कोई ऐसी चीज़ प्रॉपर ऐसी बताई नहीं गई, तो इसमें ये चहमगोइयाँ हो रही हैं मीडिया पे, कोई बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ये एक चीज़ जब तक कॉन्क्रीट सामने नज़र ना आए, उससे पहले मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई भी इस पे आपको कोई राय दे सकेगा या कोई इस पे अपनी जो है वो डिसीजन या कोई ऐसे ख्यालात बयान कर सकेगा। क्योंकि एक चीज़ सामने आए तो उस पर ज़ाहिर बात है हमारी लीडरशिप देखेगी, उसमें हमारी पूरी CEC की मीटिंग्स होंगी, उसमें उसको देखा जाएगा, उसके बाद हमारे सीनियर सारे बैठ के हमसे भी शेयर किया जाएगा, उसके बाद फिर आगे चल के पता चलेगा कि उसमें क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, किन चीज़ों में बात हो सकती है। जैसे आपने खुद देखा कि 27वीं तरमीम के मौके पे भी ऐसे ही हुआ, 26वीं की तरमीम के मौके पे भी ऐसे ही हुआ। इसके मौके पे तो सीरियस बातचीत हो चुकी है ना। देखिए, ये वही मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये चहमगोइयाँ बातचीत कैसे हुई है, चहमगोइयाँ तब फैलती हैं जो कोई ना कोई शुरू होता है। ऐसी तो देखे ना, ये पीपल्स पार्टी की अगर आप हिस्ट्री देखें, बात सुने ना मेरी, सुने 6 महीने बाद ये चलते रहते हैं। पीपल पार्टी, मेरा तो बड़ा ताल्लुक है पीपल पार्टी से, चूँकि डॉक्टर ज़फ़र नियाज़ी भुट्टो के दोस्त थे, मेरे मामू थे, वो पूरा जलावतन रहे भुट्टो साहब की वजह से। तो बेनज़ीर साहब भी वहाँ उनके पास, मैं भी उस टाइम लंदन था, रहती थी।
وہ میرا تو بڑا تعلق ہے، لیکن یہ چیمے گوئیاں صرف پیپل پارٹی جس طرح پہلے تحریک انصاف کے متعلق بنی ہوئی تھیں، اب پیپل پارٹی کے متعلق یہ ایک چیمے گوئی ہر پروگرام میں آ جاتی ہے جی. اور زرداری صاحب صدارت سے جا رہے ہیں، صدر کوئی اور بن رہا ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے فیلڈ مارشل کی آتی ہے، وہ حافظ قرآن تہجد گزار سید عاصم منیر کے بارے میں بات آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد آتے ہیں جی یہ جو صوبوں میں حالات ہیں، یہ صوبوں کے اختیارات، خاص کر بجلی، خاص کر یہ جو ہے صحت اور اس قسم کے، بھائی یہ سینٹرلی 88ویں ترمیم میں آ جائیں گے تو کیونکہ کے پی کے کا ایشو ہے، پیپل پارٹی کا ایشو ہے. اور تو یہ جو باتیں ہیں نا یہ کیوں ہو رہی ہیں اور اس کا کیا مقصد ہے. اور پھر آپ کے پارٹی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ نہیں 18ویں ترمیم قائم ہوگی، کئی انہوں نے کہا. تو یہ سر دیکھیں ہمارا ایک اصولی موقف رہا ہے اور وہ آج سے نہیں ہے، 18ویں ترمیم جب سے ہوئی ہے اس وقت سے ہے. 18ویں ترمیم میں صوبوں کو ان کے حقوق دیے گئے، اس میں ان کو اور خود مختار کیا گیا. NFC ایوارڈ کا اس میں ایک اجرا پرسنٹیج رکھی گئی اور اس میں ایک شک یہ بھی ہے کہ جو پرسنٹیج ہے وہ بڑھ سکتی ہے، کم نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی. آج کل جو دیکھیں حالات ہیں، اب پہلے تو آپ صدر زرداری صاحب کی بات کرتے ہیں. پہلی بات تو ہٹانا، کوئی بات چل رہی ہے کہ اگر ہٹائیں گے یا باتیں قیاس آ رہی ہوں گی، کیوں ہٹائیں گے؟ کوئی وجہ اس کی کوئی کانکریٹ نظر ہے؟ اس کا ریاض کے ساتھ ہی کوئی تعلق ہے؟ مجھے نہیں پتا. یہی تو دیکھیں نا اب اس میں. اور دوسری چیز کہ صدر اگر یہاں پہ پاکستان کا ایک آئینی ایک عہدہ ہوتا ہے، اس کو بنانے کے لیے بھی آپ کو چاروں اسمبلی سے ووٹ اور اسے لینا پڑتا ہے. اور صدر کے ہٹانے کے بھی ایک خاص 2-3 طریقے ہیں جو کہ آئین میں واضح لکھے گئے ہیں. اور صدر زرداری صاحب آپ پرانا ایک ان کو جانتے بھی ہیں. ان کی جمہوریت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں جتنی ان کی خدمات ہیں وہ شاید کم آپ کو نظر آئیں. اتنے بڑے بریک تھروز انہوں نے کیے، وہ مفاہمت کے حوالے سے ہر چیز کو، ہر لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. اور آج اگر بات کی جائے کہ ان کو ہٹا دیا جائے گا بغیر کسی سالڈ کسی وجہ کے، اور ہٹا ایسے تو کوئی سکتا بھی نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو یا تو وہ استعفیٰ دیں یا ایک ان کی امپیچمنٹ والا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو کہ امپاسبل ہے ابھی. تو میں نہیں سمجھتا یہ شوشہ دیکھیں یہ پچھلے سال بھی اٹھا تھا، اس وقت بھی یہی بات ہو رہی تھی یہ ہونے والا یہ ہونے والا. اب بڑی سیریس بات ہے لگتی ہے. یہ کس کی طرف سے ہے سیریس بات؟ پہلے تو یہ بتایا جائے. کبھی گورنمنٹ نے کبھی یہ بات کی، انہوں نے تو ڈینائی کیا ہے، آ کر وزراء نے آ کر پروگرامز میں ڈینائی کیا گیا. کس کی طرف جو پوچھتے ہیں کس کی طرف کس والا لفظ ہے. اور پھر بات اگر آپ کرتے ہیں فیلڈ مارشل صاحب کی، تو فیلڈ مارشل صاحب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ہماری آرمڈ فورسز میں شاید ان سے بہتر کوئی جنرل آیا ہی نہیں. اور جس طریقے سے انہوں نے اتنی بہتر حکمت عملی سے پوری ہماری اپنا لوہا منوایا. اور یہ پچھلے سال جو بھارت کو عبرتناک شکست ہوئی تو اس میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. ایران ماشاء اللہ. اور ابھی آج کل جو جسے پاکستان کا وقار بڑھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ایک پروفیشنل وہ ایک آدمی ہیں، اور انہوں نے کبھی میں نے تو نہیں سنا کہ انہوں نے اچھی کرتے ہیں پیپل پارٹی والے انہوں نے تو کبھی ایسا اظہار خیال کیا ہی نہیں. اور وہ خود ماشاء اللہ 5 سال کی ایکسٹینشن ان کو ملی ہوئی ہے. ان کی 5 سال کا ٹینیور ہے وہ بالکل. تو وہ کیوں، مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اتنی کامیابی حاصل کرنے کے بعد وہ کیوں آئیں گے. لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. معیشت انٹرنل معاملات تو ٹھیک نہیں ہے سر. دیکھیں معاشی معاملات تو ٹھیک نہیں ہے. پہلی بات کن لوگوں کی ڈیمانڈ ہے؟ یہ ایسے لوگ ہمارے ہاں ہر دفعہ ایسے آ جاتے ہیں. اب ان لوگوں کا اگر آپ ذکر کریں تو پتہ چلے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ لوگ چاہتے کیا ہیں. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب بننا چاہتے ہیں. مولانا صاحب نے تو ایک زمانے میں شاید ان کی کوئی شاید خواہش ہوئی، لیکن مولانا صاحب کا کردار جو رہا ہے، تو اس کا بیان بڑا خواہش والا تھا. سر دیکھیں مولانا صاحب کا جو کردار رہا ہے ان کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. بہت زیرک سیاستدان ہیں. ٹھیک. انہوں نے بھی جمہوریت کے حوالے سے بڑے اچھے طریقے سے سب کے ساتھ چلے ہیں، اور کانسٹیٹیوشن آئین پہ وہ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں. یہ بہت سمجھدار ہے. میں نے یہ کبھی نہیں، ابھی ان سے بات ہوگی ان سے. اچھا کمران مرزا صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ. کمران صاحب ویلکم. جی نہیں کمران صاحب باتیں سنی ہیں آپ نے؟ جی ہاں. تو کیا انٹرنل معاملات ٹھیک ہونے کے آتے ہیں، کوئی نظر آتے ہیں؟ انٹرنل معاملات تو اس پورے دور میں دیکھ لیجیے ہر آنے والا دن پہلے سے خراب ہوا ہے. اور جب ہر آنے والا دن پہلے والے دن سے خراب ہوگا
تو پھر یہ دھندلا دیتا ہے آپ کی ایکسٹرنل جو کوئی کامیابیاں ہیں بھی یقیناً ہیں، جس کا تو ذکر کر رہے تھے MNA صاحب، تو اس کو دھندلا دیتا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ اس کا ذکر جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں رہتا کہ جس کے اوپر جو ہے وہ کوئی کریڈٹ لیا جا سکے. پہلے گھر کو سیٹل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا محلے کی اور علاقے کی اور شہر کی اور پھر ملک کی، اس طرح سے باتیں ہوتی ہیں. تو گھر کیا ان آرڈر ہے؟ اگر ان آرڈر ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو ہم کامیاب ترین لوگ ہیں، اور اگر ان آرڈر نہیں ہے تو دین آگے پھر اس پہ کوشچن مارک ہے. نہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ہماری مرضی سے تو نہ کچھ ہو رہا ہے نہ ہو سکتا ہے. ہم اتنے طاقتور نہیں ہیں شاید کہ ہم کوئی ایسی بات کر سکیں کہ کیا ہونا چاہیے یا ہماری مرضی سے کچھ ہونا چاہیے. نہیں، ہو یا نہ ہو بات تو کر سکتے ہیں نا، ہو یا نہ ہو تو رائے تو دے سکتے ہیں نا. رائے تو بڑی آسان سی اور سیدھی سی ہے کہ دستور کو نہ چھیڑ چھاڑ کریں. دستور کے ساتھ چھیڑ چھاڑ جو ہے نقصان دے رہی ہے، پہلے نقصان دے چکی ہے اور آگے دے رہی ہے. اگر یہ جی 18th امینڈمنٹ والی بات ہے، اگر یہ فرض کر لیجئے کہ کہیں 70s میں ہو گئی ہوتی تو شاید مشرقی پاکستان ہمارا حصہ ہوتا. اچھا کامران صاحب، ایک بڑا امپورٹنٹ نئی صاحب نے جو بات کی ہے اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر لوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب 18ویں ترمیم کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھ کر نہیں بچا سکتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بڑا آسان سا ہے کہ اگر آپ یا تو مفاد کو ساتھ لے کے چلیں گے یا پھر جو ہے وہ آپ کو یہ 18th امینڈمنٹ کو بچانے کے لیے پھر باہر آنا پڑے گا، یا پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ باقی پارٹیوں کے ساتھ مل کے جو ہے اس جدوجہد میں شریک کرنا پڑے گا. دی مومنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی یہاں پہ شریک ہو جائے گی باقی پارٹیوں کے ساتھ، تو دین جو ہے نا پھر بھلے جو ہے نا وہ امپیچمنٹ کا عمل بہت سخت ہے. امپیچمنٹ کا جو صدر کو ہٹانے کا عمل ہے وہ اسی طرح سے ہوتا ہے جیسے کرمنل چارج ہوتا ہے. وہ ان کو بغیر اس کو اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے جو آپ چارج لگاتے ہیں. یعنی آصف علی زرداری صاحب کے خلاف امپیچمنٹ ہو سکتی ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امپیچمنٹ ممکن نہیں ہوا کرتی. ویسے پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے مگر امپیچمنٹ جو دستوری تقاضا ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا، اس کو آپ نہیں پورا کر سکتے. تو ان دو باتوں میں سے آپ کو ایک بات کا جو ہے چناؤ کرنا ہوگا. یقیناً وہ وقت آ گیا ہے کہ یا پھر آپ جو ہے نا وہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا پریزیڈنسی میں موجود ہوں گے. تو دیکھتے ہیں کہ آگے جو ہے نا وہ چند دن بعد یا چند ہفتوں کے بعد جو ہے نا کیا تاریخ لکھی جاتی ہے یا کیا مستقبل ہے اس وقت. نہیں صاحب، کوئی گڑبڑ تو ہے. کیوں؟ یہ جو بات ہو رہی ہے امپیچمنٹ کی، اور مولانا فضل الرحمان بھی اگر آصف علی زرداری صاحب کو ساتھ ملانا چاہتے ہیں، کوئی گڑبڑ تو ہے. کیوں اپنا صادق صاحب؟ کیا گڑبڑ ہے؟ کچھ تو ہے نا. یہ انہوں نے بھی کہا ہے نہیں، یہ تو جہاں تک یہ بات ہے کہ صوبوں کے معاملات اور اختیارات کم کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کے اختیارات بڑھائے جا رہے ہیں، یہ تو ہونا ہے. تو اس پہ کیا بری بات ہے؟ مطلب پیپلز پارٹی کو کیا؟ یہ تو ہونا ہے. بار سرو جو بھی ہے، کسی پارٹی کو اچھا لگے یا برا لگے، یہ یا غلط ہے یا ٹھیک ہے، وہ تو اتنا ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ ہونا ہے کہ سینٹرلی کنٹرول ہونا ہے. کیونکہ KPK کا بھی بڑا ایشو ہے اور وہاں بھی کوئی کاروباری نہیں رہا، سارے باہر بھاگ گئے ہیں اور کبھی ادھر آ گئے ہیں. تو یہ تو ہونا ہے، یہ تو میرا خیال ہے ہونا ہے. بقایا زرداری صاحب کا ہے کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے. ملک ریاض والی جو بات ہے وہ تو وہ سب کے ساتھ ملک ریاض کے تعلقات تھے، اس کے ساتھ بھی تھے. تو کیا ہے اس میں تو سارے لیڈر جو ہے وہ تھے. بقایا جس طرح یہ فرما رہے ہیں پریزیڈنٹ جو عاصم منیج صاحب فیلڈ مارشل کے ہے وہ 5 سال تو اس کے ویسے ایکسٹینڈ ہیں. اس پہ بوجھ بنائیں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی صدارت کرے. وہ لوگ کہتے ہیں، وہ تو خود شاید انٹرسٹڈ نہ ہو، لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہوں تو معاملات بہتر ہو جائیں. اچھا صادق صاحب، یہ جو بات انہوں نے کی ہے مرزا صاحب نے کہ جس طرح مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جی باہر آنا پڑے گا آصف علی زرداری صاحب کو صدر ہاؤس میں، تو کیا قبل از وقت کوئی انتخابات کا ماحول بننے جا رہا ہے؟ دیکھیں کیوں بڑھنے گا؟ تو پھر وہ امینڈمنٹ کی بات ہے. امینڈمنٹ ہو سکتی ہے قبل وقت. کیوں؟ شہباز شریف بڑا تابعدار آدمی ہے. نہیں، یہ تو پھر صادق صاحب تابعدار ہے.
سر دیکھیں گورنمنٹ کی بڑا اچھا آدمی ہے. فی الحال تو بڑی اچھی ریلیشن شپ ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور دونوں مل کے کام بھی کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی نیازی صاحب والی بات الیکشن پوری وقت پہ ہوں گے. صرف یہ امینڈمنٹ ہے کہ امینڈمنٹ ہونی ہے کہ صوبوں کے اختیارات کو کم کیا جائے اور فیڈرل گورنمنٹ کو اختیارات دی جائیں. جو میرا اسسمنٹ ہے لوگوں کی باتیں سن کے, تو بقایا باہر کیوں آنا ہے, کیوں کھڑا ہونا ہے شہباز شریف تو اس کے ساتھ, کیا ہونا ہے شہباز شریف تو بڑا نہیں. پھر مسئلہ کیا ہے آپ کا پیپلز پارٹی کا نون لیگ کے ساتھ, کیا مسئلہ ہے؟ پہلے تو ٹھیک معاملات چل رہے ہیں. نہیں, یہ تو بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں سر. دیکھیں باتیں تو اچھی کر رہے ہیں, یہ اصل مسئلہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے نا, ذرا ناظرین کو بھی پتہ چل جائے. لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے, صدر نیا آئے گا وغیرہ وغیرہ. یہ کیا بات اصل مسئلہ کیا, آپ کا جھگڑا کیا ہے؟ سر دیکھیں پہلی بات تو آپ بار بار لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں, تو مجھے تو یہ نہیں علم کہ کون لوگ یہ بات کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ سامنے آنا آپ نے خود ہی کہا وزراء کر رہے ہیں. سر وزراء نے تو بات, لیکن آپ دیکھیں نا ان کی جو ابھی ملاقات ہوئی تھی, شہباز شریف صاحب پورا وفد لے کر گئے تھے اور صدر زرداری صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی تھی, بڑے خوشگوار ماحول. ہاں, زرداری صاحب ہنس رہے تھے, شہباز صاحب خاموش تھے, خاموش تھے. وہ ایشوز ہوتے ہیں, ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کیسے نہیں ہو رہا, کام کیسے چل رہا ہے, وہ ساری چیزیں کی. لیکن انہوں نے ابھی تک آفیشیلی کوئی چیز ہمیں پریزنٹ ہی نہیں کی. ملک ریاض کے ساتھ ہی ساروں کے تعلقات ہیں, اور دوسرا نون لیگ کے یہ ہیں, عمران خان کے, آصف علی زرداری صاحب کے, میرا نہیں آصف علی زرداری صاحب کی ہے, صادق صاحب قطع کلامی. میں زیادہ ہیں کچھ لوگوں سے. کامران مرتضیٰ صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا. انہوں نے بڑی بہترین بات کی ہے کہ کانسٹیٹیوشن پہ سب کو یقین ہونا چاہیے, اور 73 کی جس طرح مولانا مودودی صاحب ان کے جو تھے والد صاحب وہ اس کے سگنیٹری مفتی محمود صاحب, سوری, اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب 18ویں ترمیم میں وہ خود بھی اس میں شامل تھے. تو جے یو آئی بڑا سوچ سمجھ کے, اور جس طرح ان کا ساتھ آئین کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ اس کی بالادستی کی بات کی ہے, اور پیپلز پارٹی کی بھی یہی بات رہی ہے. میرے پروگرام کا کلپ دکھانا ادھر آئے تھے نا مولانا صاحب, آپ نے ایک اصول تو دے دیا آئین میں, کیونکہ آئین جو ہے وہ اصول دیا کرتا ہے. اس اصول کے تحت اس پر عمل کس طرح ہوگا اس کی تفصیل آپ نہیں دے رہے اس کو. 62 63 خاص کر 63 کو یہ اس پہ آپ کی میرا خیال ہے رائے اس کو ختم کرنے کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے گورنمنٹ کے ساتھ. یہ میرا کوشچن نہیں ہے, یہ میری سجیشن. نہیں, میں آپ کو میں تو اس کی آج اگر یہ آئین میں ہے تو 18ویں ترمیم پر جو ہم اتفاق کر رہے تھے, تو اگر ہم وہاں موجود نہ ہوتے اس ماحول میں تو اڑ چکا ہوتا. تو مولانا صاحب یہ کیوں ایک جج صاحب نے, معزز جج صاحب نے کہہ دیا کہ آپ کا نام کیوں نہیں لیا, سراج الحق صاحب کا صرف نام لے لیا کہ وہ صرف 62 63 پر پورا ان کو معذرت کرنی پڑی اس کے اوپر کہ میں غلط کر دیا. آپ کو پورا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے کہ آپ 62 62 انشاءاللہ العزیز. میں سمجھتا ہوں ہاں ایک پاکستانی کی حیثیت سے بیٹھ جانا چاہیے سب کو. اگر ہم پورے آئین 18ویں ترمیم پر جیسا سارے آئین کا ہم نے مطالعہ کیا اور اتنی بالغ نظری کا مظاہرہ ہمارے پارلیمنٹ نے کیا کہ ایک اتفاق رائے ہم نے قائم کر لیا, تو اس کا معنی ہے کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہم اس قسم کے جو موضوعات ہمارے سامنے آتے ہیں اس پر ایک اتفاق رائے حاصل کر سکیں. لہٰذا قانون برا نہیں ہوا کرتا, قانون کے الفاظ برے نہیں ہوتے, لیکن اس کے غلط استعمال کے راستے ہمیں روکنے چاہیے. اچھا, اور دوسرا دیکھیں آئین کو ترمیمیں بار بار لانا یہ بھی ایک اتنا آسان بھی نہیں ہوتا, اس پہ سوچ سمجھ کے ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. لیکن یہ ترمیم آ رہی ہے سر, وہ اب دیکھیں نا آپ کے خیال میں آ رہی ہے, اس سے میں ظاہری بات ہے ہو سکتا ہے اتفاق نہ بھی کروں. ضروری تو نہیں ہے کہ کوئی چیز ایسی آ جائے, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جس میں بات چیت ہو سکتی ہے. کوئی چیز اگر ریکوائرمنٹ ہے فرض کریں, لیکن آپ پڑھائی کوئی نہیں دیتے. وہی اب دیکھیں آئین کی بات جہاں تک آئے گی تو ہر چیز سوچ سمجھ کے اس پہ عمل کرنا پڑے گا. اچھا ناظرین, چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے بعد آئیں گے, پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. کامران مرتضیٰ صاحب, جے یو آئی اور پیپلز پارٹی ترمیم کے خلاف کیوں ہیں؟ ایسا ہے کہ ایک تو صوبے 28ویں ترمیم کے خلاف کیوں ہیں؟ 28 ایک تو صوبے مل کے وفاق بناتے ہیں اور صوبوں کی مضبوطی وفاق کی مضبوطی ہے. یہاں پہ بھی ایک تجربے میں ملک چلا گیا آدھا ہم سے, یعنی میجارٹی ہم سے جا چکی, اور اس میں بھی صرف اٹانومی مانگ رہے تھے. شاید بعد میں جو ہے نا کسی سٹیج پہ جا کے وہ اٹانومی سے بعد آگے کنورٹ ہو گئی.
جو اس وقت کے حالات تھے 70s کے، نیازی صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، کیا اس وقت آپ کے 2 صوبوں میں آلموسٹ اس سے ملتے جلتے حالات نہیں بن گئے، یا اس سے بھی شاید کہیں آگے نکل گیا ہے معاملہ؟ تو کیا اس وقت صوبوں کا اختیار لینا کوئی فائدہ دے گا یا نقصان دے گا؟ ہم سارے ایک پاکستان کے حامی ہیں، بلکہ ہم تو متحدہ پاکستان کے حامی تھے. اس کے بعد آج جو ہے نا اس کو ایک پاکستان کے اوپر مکمل یقین کرتے ہیں. مگر کیا اس وقت یا پہلے بھی کبھی کسی وقت جو پاکستان جب سے بنا ہے، پاکستان میں صوبوں کے اختیارات واپس کرنے سے مسائل حل ہوں گے یا زیادہ ہوں گے؟ یہ ہمارا جو ہے نا سوال ہے آپ کے سامنے. اس سے نقصانات زیادہ ہوں گے اور الٹیمیٹلی خدا نخواستہ کوئی معاملات مزید بگڑ سکتے ہیں. اس طرف نہ جائیے اور اس کو آرام سے مل کے آگے لے کے چلیے. لیکن کنٹرول نہیں ہے نا صوبوں پہ. کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ کنٹرول صوبائی حکومتوں نے کرنا ہے یا وفاقی حکومتوں نے؟ کنٹرول وہ کر سکتے ہیں جو واقعی الیکٹ ہو کے آتے ہیں. وہ کنٹرول کون سے الیکٹ ہوتے ہیں؟ کسی حد تک جو ہے یہ اس حد تک جو ہے نا وہ گن نہیں پڑا تھا جو گن اس وقت پڑا ہے. نہیں 70 سے لے کے آج تک ایک دفعہ یہ الیکشن فیئر نہیں ہوئے. 70 والا الیکشن آپ کہہ سکتے ہیں فیئر ہوئے. نہیں وہ بھی فیئر نہیں تھا. چلیں وہ بھی فیئر نہیں تھا، وہ بھی مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے فیئر نہیں تھا، مگر اس کی جو ہے نا وہ پرسنٹیج اس حد تک جو ہے نا گڑبڑ نہیں تھی. میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ کر لیتا تھا، یا میں نون لیگ ہو گئی، پیپل پارٹی ہو گئی، تحریک انصاف ہو گئی، یہ تینوں جو ہے گورنمنٹیں جو ہے نا فیئر الیکشن سے برسر اقتدار میں نہیں آئیں. میں اس سے ایگری کرتا ہوں مگر وہ جو ہے نا وہ کچھ ہلکے ہوتے تھے ٹارگیٹڈ، اور وہ اس میں دھاندلی ہوا کرتی تھی. مگر اب وہ دھاندلی کے مقاصد بھی بدل گئے ہیں. پہلے تو صرف یہ ہوا کرتا تھا کہ آج پیپلز پارٹی کو جو ہے نا اکوموڈیٹ کرنا ہے، آج پی ٹی آئی کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، آج نون کو اکوموڈیٹ کرنا ہے. مگر اس سے بات آگے بڑھ گئی ہے. وہ الزام جو ہے وہ بہت دفعہ دہرایا جا چکا ہے اور بہت بڑے لوگوں نے دہرا دیا ہے، اس لیے میں اس کو جو ہے نا میں نہیں دہراتا آپ کے پاس، مگر ایسا ہے یقیناً. اچھا نہیں صاحب، پچھلے دنوں میں بلکہ آپ بات کرتے ہی رہتے ہیں، میں ایک ذہن میں ایک چیز آئی کہ آپ نے کہا کہ آپ نے لکھا بھی بہت کہ نئے صوبے بننے چاہیے، اور آرٹیکلز بھی لکھے، صوبے نہیں، مقصد ہے کہ وہ کنٹرول ہونا چاہیے ہر ایریے کا. پھر اگر 28ویں ترمیم آتی ہے تو اس میں سندھ کو مزید تقسیم کیا جاتا ہے، اس سے پیپلز پارٹی کیوں خوش ہوگی؟ سندھ میں بھی دیکھو نا کئی کام تو اچھے ہوئے، ہسپتالیں میں نے وزٹ کی، اچھا بڑی اچھی بنی، بڑی حیدرآباد میں ٹھٹھا میں انہوں نے گورنمنٹ نے جو ہسپتالیں بنائیں، اس میں پیسہ کہایا ہوگا لازمی، وہ اماؤنٹ ابھی نہیں ہمیں پتہ، لیکن ہسپتالیں بنی، میڈیسن کا، صحت کا بہت اچھا کام ہوا. اسی طرح پنجاب میں بھی کافی بہتر ہوا. ایکچولی مسئلہ ہے کے پی کے کا اور بلوچستان کا، وہاں کوئی کام نہیں ہو. سندھ میں تو پھر بھی کام ہوتا ہے، وہ بلاول کام کراتا ہے. ساجد صاحب کیوں ویسے یہ ایک ممکنہ میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر این ایف سی کا معاملہ اٹھے گا تو نئے صوبوں کی بات بھی ہوگی، تو آپ کیوں چاہیں گے کہ سندھ کو مزید تقسیم کیا جائے؟ ویسے وسائل تو جائیں گے ظاہر ہے الگ. نہیں سندھ وہ سینٹرلی تو کنٹرول میں ہوگی صوبے کے، وہ جو مقصد ہے ان کی تھوڑی انڈیپینڈنٹ جو وہ ختم ہو جائے گا. دیکھیں میں اس میں پہلے تو الیکشنز کی بات آپ نے کی، تو میں نیازی صاحب کی بات سے معذرت سے اتفاق نہیں کرتا. اچھا پھر ہوئے الیکشن، دیکھیں 88 کے الیکشنز ہوں، میں پیپلز پارٹی کی بات کروں گا، ظاہری بات ہے میری جماعت ہے، میں اس کو ریپرزینٹ کروں گا. 88 کے الیکشنز ہوں، 93 کے الیکشنز ہوں، یا 2008 کے جب پیپلز پارٹی پاور میں آئی، تو میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کو کبھی فیور دی گئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. ہمیشہ پیپلز پارٹی کے مخالفت ہی ہوتی رہی، اور کہیں کہیں پہ تو بہت جگہوں پہ پیپلز پارٹی کی جو جائز میجورٹی تھی اس کو بھی کم کرنے کی کوششیں ہوئی، اور وہ بھی ریکارڈ کی باتیں ہیں، یہ کوئی ایسی ہوا میں بات نہیں ہے. دوسری چیز جو آپ نے بات کی کہ پیپلز پارٹی، ہم تو کبھی سندھ کی وراثت کا تو ہم نے کبھی نہ بات کی اور نہ ہی انشاءاللہ کبھی ہم ہونے دیں گے. یہ ایک ہماری اصولی موقف ہے پیپلز پارٹی کا، سندھ کی عوام کا موقف ہے. یہ ہم ایسے آپ جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہونی ہے، یہ آپ کا خیال ہو سکتا ہے، آپ کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن
जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, आप खुद भी इसमें मान भी रहे हैं, आपने विजिट भी किया है, आपने सिर्फ अस्पतालों की बात की, और एक परसेप्शन बनाया गया है कि सिंध हुकूमत में कुछ नहीं होता, सिर्फ पैसा खाया जाता है और ये होता है और वो होता है। मैं वो तो हर कहीं खाया सर, जाता वो हर जगह पे एक सिस्टम के हिसाब से या जहाँ पे भी होता है, वो अमेरिका में जाएं या कहीं पे, है तो कहीं कम हो गई। हाँ, लेकिन एक कम नहीं हुई, परसेंटेज कहीं कम बढ़ी है, कहीं ज्यादा बढ़ी है। और लेकिन एक परसेप्शन एक खास पीपल्स पार्टी के हवाले से बड़ा फैलाया जाता है कि कुछ नहीं हुआ। आप चले रोड नेटवर्क आप सिर्फ देख लें सिंध का, वहाँ पे जितने हाईवेज इतना बेहतरीन हो गया, थर तक मैं ठटा की अपनी बात करूँ या आप खैरपुर की बात करें, आप कोई सांगड़ उठा ले जहाँ की रोड्स की क्या हालत थी। उसके अलावा एजुकेशन में आप देखें कि 1 लाख से ज़्यादा हमने PhDs और JST जो टीचर्स भर्ती किए, मेरिट पे भर्ती हुए हैं, जो कि कहीं पे आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा इतनी बड़ी तादाद में एजुकेशन सिस्टम को बहाल करने के लिए। और वहाँ पे कम्प्रीहेंसिव स्कूल्स हमने बनाए हैं, यूनिवर्सिटीज़ हमने बहुत सारी खोली हुई हैं, और हेल्थ के हवाले से भी माशाल्लाह बड़ा काम हुआ। और बैरियर टाउन बना दिया है सरकारी जगह पे। अच्छा, ये है वो एक सिलसिला चल रहा है, और उसके ज़ाहिरी बात है जो जिम्मेदारान है वो खुद आजकल अताफ में है। वो सिलसिला चल रहा है, चाहे सरकारी जगह में थी, बैरियर टाउन बना दी है बिल्डिंगें। तो देखें, उनके पास उस वक्त कोई जवाब होंगे, वो उनकी सारी होगी। मैं उसकी सच्ची बात है टेक्निकलिटी से इतना वाकिफ नहीं हूँ जो कि आपको उसका जवाब दे सकूं, लेकिन जो उन्होंने किया, उन्होंने तो दिल्ली में भी किया बनाया, उन्होंने तो लाहौर में भी बनाया, वो तो इस्लामाबाद में भी बनाया, तो वहाँ पे भी इश्यूज हैं। अब सिर्फ कराची के नहीं है, लेकिन मसला ये है कि सिर्फ हाईलाइट सिंध होता है, इशू सबसे बड़ा बिलावल हाउस खूबसूरत बनाया, दोस्ती की बात है असल में, लाहौर में बिलावल हाउस खूबसूरत, लाहौर में बिलावल हाउस। अच्छा, एक चीज़ बताइए सादिक साहब, बिलावल साहब ने इमरान खान साहब के बारे में क्या कुछ नहीं कहा, हमदर्दी हमें नहीं है, वो आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं। अभी आप अच्छा, ये क्या कहती है जी पिंकी कि इमरान खान क्या करते थे? ये पिंकी का जो केस है, नहीं सब पिंकी का केस पे बात करेंगे तो फिर वो चूंकि सिंध में मामला है, फिर बहुत सारे नाम सामने आ जाएंगे। कौन से नाम? नहीं, आज IG साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या वो कह रहे हैं कि ऐसे शुरफा और मुअत्तबर लोगों का नाम है कि मैं ले ही नहीं सकता। तो बताएं ना सादिक साहब, सुना है कि पीपल्स पार्टी के लोगों का नाम भी। सर देखें, ये अब पहली बात तो पिंकी, देखें पिंकी सुना है, पिंकी के हवाले से मुझे ये समझ नहीं आती। अभी सारे चैनल देख लें, ऊपर नज़र आ रहे हैं, पिंकी नज़र एक ना एक चैनल पे लाजमी आएगी। इसकी वजह क्या है? पिंकी हो गई है बिल्कुल जो है। सर हमारा भी यही सवाल है कि आखिर पिंकी का इस टाइम पे इतना ज्यादा इतनी सेव क्यों उसको इतना क्यों हो गया है, और इतनी सेव क्यों रही है? एग्जैक्टली, इतना अरसा सेव क्यों रही है? तो कोई पकड़ भी नहीं सकी। और नहीं, आप तो सालों देखो ना, इमरान खान के दौर की बात कर रहे हैं ना, तो लाहौर से पकड़ा गया है। अच्छा, तो इतनी देर से हमारा मुआशरा कैसा है कि इतनी दुनिया करती थी गड़बड़, तो इतनी देर से ये क्यों होती रही? सर देखें, उसमें उनके वकील का बयान चल रहा है, वो तो ये कह रहा है कि वो कहती है कि मुझसे जबरदस्ती पुलिस जो है ना नाम दिलवा रही है, कभी किसी एक्ट्रेस के, कभी किसी, तो बचने के लिए कहेगी ना। तो नहीं, आपका तो नाम नहीं लिया सर, मेरा तो अच्छा, नाम नहीं। मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर पॉलिटिशियन। दुरानी साहब प्रोग्राम में वेलकम जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, दुरानी साहब खैरियत है? बड़ी मेहरबानी। पिंकी ने आपका नाम नहीं लिया, पिंकी ने। और हमारी में ये कहाँ औकात ये तो हुक्मरानों का एजाज है, बड़े बड़े लोगों का एजाज है, हम गरीबों के लिए जैसा हमारा नाम नहीं आता, आपका भी मुश्किल आना। अच्छा, माशाल्लाह। नहीं, अभी आपका नाम आने वाला है। किस में? अच्छा, वो तो अल्लाह ही अपनी अमान में रखे नाम को। नहीं, आजकल जो बात चल रही है आपके मतलब अच्छी चल रही है। चलें, वो तो आपकी मुंह में घी शक्कर। हमारा तो जो अंजाम होना है तो वो इस आवाम का कुछ सोच लें। ये मोटरसाइकिल की जेब काटने वाले, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक वैध आप आदमी हैं जो तारीख इंसाफ की फेवर में बात करते हैं और कोई नहीं करता। ये पीपल्स पार्टी के साथ ज्वाइन कर ले, फिर मैं ये भी नहीं करूँ। हाँ? मैंने कहा ये पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करते हैं तो फिर हमें भी खो देंगे। हाँ सर, यही सवाल मैं भी। अच्छा दुरानी साहब, ये टू द पॉइंट हम इस पे बात करते हैं कि 28वीं तरमीम की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, और इस पे जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल्स पार्टी बज़ाहिर एक पेज पे नज़र आ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक बात की कि सदर साहब जो हैं आसिफ अली जरदारी साहब, वो सदर हाउस में बैठ के 18वीं तरमीम को नहीं बचा सकते। तो लगता ऐसे है
جیسے مرزا صاحب نے بھی کہا کہ باہر نکلنا ہوگا. تو یہ کیا چل رہا ہے سارا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جہاں تک جناب 28ویں ترمیم کا تعلق ہے، ترامیم جو بھی ہو رہی ہیں اگر تو وہ عوام کے مفاد میں ہوں گی تو میرا خیال ہے مولانا بھی ساتھ ہوں گے اور عوام بھی ساتھ ہوں گے. لیکن اگر وہ عوام کے خلاف ہوں گی تو ڈیفینیٹلی جس نے عوام سے ووٹ لینا ہے وہ تو عوام کے حق کی بات ہی کرے گا نا، وہ اب کسی کے حق کی بات تو نہیں کرے گا. تو اس وقت اگر 28ویں ترمیم اس لیے آنی ہے کہ ملک میں بلدیاتی اداروں کا قیام ہو، اگر 28ویں ترمیم اس لیے آنی ہے کہ ملک کے جو NFC ایوارڈ کے جو وسائل ہیں وہ نچلی سطح تک تقسیم ہوں، اگر 28ویں ترمیم اس لیے آنی ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جو ہے کاشتکار اور پاکستان کے جو اس وقت محکوم طبقات ہیں ان کا کوئی بچت ہو سکے. 28ویں ترمیم کے نتیجے میں اگر حکومت کا جو مطلب فیول کی دہشت کر، مطلب آپ اندازہ کریں کہ تیل کے ایشو کے اوپر پاکستان نے پاکستان کے عوام کی جیبیں کاٹ لی ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف جو بھی بات آئے گی، میرا خیال ہے کہ جس کسی نے عوام میں رہنا ہے وہ تو عوام کی باتیں کرے گا، اور جو پھر فارم 47 کے تحفظ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ شاید خود کی بات کریں. لیکن آپ گول مول بات کر رہے ہیں. آپ اچھی بات بتائیں نا، آپ پرانے تجربہ کار آدمی ہیں، کہ کیا آپ کو امید ہے کہ کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں جی، مجھے تو یہ امید مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کے، اب میں بالکل سیدھی بات کروں گا نیاز صاحب، کہ پاکستان کے عوام کا اس وقت جینا دوبر ہو گیا. اور میرا یہ بڑی کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ موجودہ حکومت اگر رہتی ہے تو پھر عوام مرتے. اور ان عوام کے وجہ یہ ہے کہ آپ نے جتنا، اب آپ کے وزراء خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو تیل کے اوپر لیوی لگائی ہے وہ اپنے ٹیکس پورے کرنے کے لیے لگائی ہیں، تو FBR کو گھر بھیجتے ہیں، خود بھی گھر چلے جائیں. مطلب یہ ہے کہ اگر ہر جو ٹیکس ہے وہ موٹر سائیکل والے کی جیب کاٹ کے ہی دینا ہے تو پھر آپ کس مرض کی بلا ہے. اور پھر پاکستان کے اندر پھر وزیر داخلہ خود کہتا ہے کہ اتنے % دے دیں تو سارے قرضے ختم ہو جائیں. مطلب جو ملک سے باہر دولت لی جا رہے ہیں، جن کا سب کچھ ملک سے باہر ہے، جن کے وسائل ملک سے باہر ہیں، ملک کی آمدن جو NFC ایوارڈ کا نہیں. لیکن آپ پہلے بھی تشریف لائے تھے ادھر پروگرام میں، تو ہم نے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ ایکسٹرنل معاملات ہمارے بہت دنیا میں اچھے ہو گئے ہیں، اور پاکستانی لوگ جنہوں نے پیسہ باہر بھیجا ہوا ہے، محسن نقوی صاحب نے کہا کہ $300 ارب باہر چلا گیا ہے، اور وہ پاکستان میں پیسہ بھیجیں اور پاکستان میں پیسہ آنا چاہیے اور ان کو سہولتیں میسر ہونی چاہیے، کیونکہ اکانومی کا بہت برا حال ہے. حقیقت میں بتاؤں بھائی صاحب کہ بالکل جو ہے اتنا برا حال ہے کہ کوئی کاروبار نہیں ہے. ایکسپورٹ کا کام ختم ہو گیا ہے، انڈسٹری ختم ہو گئی ہے، ریئل اسٹیٹ ختم ہو گئی ہے، غریب وہ بالکل جو ہے اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اور غربت بڑھتی جا رہی ہے. تو ہم نے یہ عرض کی تھی اور پہلے دن سے عرض کر رہے ہیں کہ باہر کے لوگوں کو جو پاکستان خاص کر دبئی سے زیادہ آنا چاہتے ہیں، چاہے اس میں زرداری صاحب ہوں، چاہے اس میں شہباز شریف ہوں، چاہے اس میں گوگی مالک ہو، چاہے اس میں نواز شریف ہوں، سب کا پیسہ آئے تو ان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، ایزی لینا چاہیے. کیونکہ ابھی بھی کہتے ہیں کراچی سے کچھ دن جہاز بھر کے کیش سے گیا، پتہ نہیں ٹھیک ہے یا غلط ہے بات. اور وہ جو ہے نا یہ معاملہ بالکل ہم سے ٹھیک نہیں ہو رہا. سب سے بڑی بات یہی ہے کہ وہ پہلے پاکستانی ادھر پیسہ بھیجنا چاہ رہے تھے، دبئی والے جب دیکھا کہ ابھی اتنا ٹیکس ہے، اتنا وہ ہے، کوئی سہولت کاری نہیں ہے، تو وہ پھر چائنا بھیجنا شروع ہو گئے، کیونکہ دبئی میں معاملات اچھے نہیں ہیں اور معاملات خراب ہیں. تو یہ کو سہولت کاری ہونی چاہیے کہ پاکستان کے اندر پیسہ آئے اور غربت کم ہو. بڑی غربت بڑھ رہی ہے، اور رشوت تو کم نہیں ہونی ہو تو ہم خیر کہتے نہیں ہیں، لیکن بڑھنے کی رفتار تھوڑی کم ہو تو وہ بہتر ہے. بھائی صاحب ابھی ہم پچھلے 3 دن کراچی میں تھے،
सब दोस्त, ये नेशनल डायलॉग काउंसिल के दोस्त सब गए हुए थे। वहाँ पे हजरत मौलाना फजल रहमान साहब से भी हमारी मुलाकात हुई, पीर साहब पगाड़ा से भी मुलाकात हुई। कराची में मौजूद तमाम जो सियासी कायदीन के, सियासी पार्टियों के रहनुमा हैं, वो भी कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। वहाँ पे प्रेस से भी मिले, ताजरों से भी मिले, जस्टिस से भी मिले। मतलब जो बातें आपने फरमाई हैं, हर कोई यही बात कर कि मतलब ये है कि इस वक्त जो है ये जो हाइब्रिड हुकूमत है, मैंने तो वहाँ ये बात कही है, मैंने कहा ये जो हाइब्रिड हुकूमत है, इस हाइब्रिड हुकूमत को हटाना आवाम के बस का तो काम नहीं है, क्योंकि पहले पुलिस थी, अब इनके पास और भी ताकत आ जाती है। तो फिर एक ही तरीका है कि इनके मुकाबले में एक हाइब्रिड ऑपोजिशन बनाई जाए जो कि अवाम के ताकत से और अवाम के मुकम्मल ताकत से जो है इनका मुकाबला कर सके। ये आपकी जो डिमांड है ये बहुत मुश्किल है और ना ऐसा होना है। आप डिमांड वो करें जो कि पॉसिबल हो, वो फिर आप बताएंगे ना, तो हम वही कर देंगे। मतलब ये डिमांड हो तो बहुत मुश्किल है, वो डिमांड करें जो पॉसिबल हो। देखिए जी, डिमांड तो हमारी तो वो डिमांड होगी जो अवाम कहेंगे। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको बताऊं, आप मेरे से ज़्यादा तजर्बाकार हैं। बात ये है ना कि वो काम होना चाहिए। शहबाज शरीफ ताबेदार सा बंदा है, उसको कौन हटाएगा, और वो इलेक्शन भी नहीं होंगे, काम भी पूरा होगा। लेकिन बात यह है कि वो काम करना चाहिए जिसमें मुल्क की बेहतरी हो और मुल्क को आगे बढ़े और बाहर के लोग पाकिस्तान आएँ और उसमें जो है सहूलतकारी पैदा की जाए और हमारी इकानमी बेहतर हो। और रिश्वत की रफ्तार को आप 10% से 8% पे ले आएँ, थोड़ा कम कर दें। करप्शन ख़त्म नहीं होनी लेकिन थोड़ी कम कर दें, क्योंकि वो मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे मैं CDA में भी जाता हूँ तो 10 लाख देना पड़ता है तो काम कराता हूँ। तो वो जो है ना थोड़ा कम कर दें और इस तरह के को हालात पैदा कराएं। वो जो हालात आप कह रहे हैं वो तो नामुमकिन लगते हैं, वो बड़ा मुश्किल काम है। जैसे इस वक्त बात यह है कि आपका पूरा समंदर जो है वो इस वक्त पीपल्स पार्टी के हाथ में है, और बलूचिस्तान से शुरू होके तो उधर तक वो पूरे का पूरा पीपल्स पार्टी। अब जब मिडिल ईस्ट के अंदर ये इशू बना है, उसके बाद जब इन्वेस्टमेंट ने पाकिस्तान आने की कोशिश की तो पाकिस्तान के समंदर के ऊपर तो अच्छा, मेरी अर्ज सुन लेना। आपने ऐसी डरावनी बात अभी की है जो कम डिस्कस होती है और ये मेरे जहन में कई दफ़ा है लेकिन मैंने कभी नहीं की। फिर आप पीपल पार्टी इसका मकसद है ज्वाइन कर रहे हैं। तो जी देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है अगर वो समंदर के ऊपर है तो फिर समंदर के ऊपर से इन्वेस्टमेंट कैसे पाकिस्तान में आएगी? नहीं आ सकती, ठीक है ना जी। अब और आ भी नहीं रही, और FDI जो है उसके रास्ते में भी यही रुकावट है। कराची में जिससे भी बात करो वो अपना दुख लेके बैठा होता है कि यार यहाँ तो कोई निज़ाम ही नहीं है। वहाँ अमेंडमेंट की बात होती है, वहाँ आईन ही नहीं लागू होता। अमेंडमेंट की बात होती है, वहाँ तो कानून ही लागू नहीं होता। वहाँ के लिए तो अपना जो है वो कानून, घर का कानून चल रहा है। अब ये ऐसी सूरत हाल जो वहाँ की है, तो इस सूरत हाल में हमें तो यही नजर आता है कि ऐसे इक़दाम उठाने पड़ेंगे। अगर उठा लेंगे, देखें अब हम एक सियासत के अंदर बैठा हुआ फर्द जो है वो इससे ज्यादा क्या कर सकता है? वो तो हक बात ही कर सकता है ना। आपकी भी हिम्मत होगी कि आप उस हक बात को चला देंगे तो वो हक बात हम मुतमईन हो जाएंगे। लेकिन इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई हथियार है ना, कोई ताकत है। हमारे पास तो जबान की ताकत है और हमारे ज़हन की ताकत है और अवाम की मजलूमियत हमारे पास है कि जी अवाम बेचारे लुट गए, अब उनके लिए कुछ करें। ठीक है। और ऊपर से ना आप दहशतगर्दी को रोक पड़े बैठे हुए हैं मेरे भाई, ये बताएंगे कि क्या हाल है बलूचिस्तान, ठीक क्या हाल है। नाज़रीन, छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद आएंगे, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।